کوشچن صرف اتنا ہے کہ آپ نے یہ جو کام شروع کیا مغویوں والا، وہ آپ کے ذہن میں کیسے بات آئی؟ کسی نے کہا؟ وہ جو پہلی چیز تھی وہ کہاں سے آئی؟ اس میں ایسا تھا کہ یہ پچھلے 3-4 سالوں سے ویسلز اغوا ہوتی ہیں اور ریلیز ہوتی ہیں. یہ کام ہے ان بٹوین دی شپنگ کمپنی اینڈ دی پائرٹس، یہ ان دونوں کے درمیان کام ہے. لیکن اس کیس میں یہ ہوا کہ جو شپنگ کمپنی کا آنر ہے اس نے ان فیملیز کو گالیاں دینی شروع کر دی اور ان فیملیز کو برا بلا کہہ کے ان کا فون بھی اٹھانا چھوڑ دیا. اچھا، پائرٹ سے بھی رابطہ نہیں کرتا تھا تو پائرٹس نے فیملیز سے رابطہ کرا دیا ان لوگوں کو اور خون کرا کے مارتے تھے، جلتا ہوا تیل ڈال دیتے تھے ان کو، چھری مارتے تھے ان کے جسموں پہ، نشان ہے ان کے، بٹ منہ پہ مارتے تھے، دانت ٹوٹ گئے ہیں کتنی پہ. پھر وہ فیملیز ہمارے پاس آئیں کہ جی ہم کیا کریں. ہمارے لیے بھی ان 30 سالوں میں یہ پہلا کیس تھا اس قسم کا. یو کے میں یہاں پر پاکستان میں رابطہ یہاں ہوا یا پاکستان؟ پاکستان میں فیملیز نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ صورتحال ہے. پھر انہوں نے ہمیں پائرٹس کے نمبر دیے، وہاں سے پھر ہم انوالو ہوئے اس کے اندر. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہم نے بھی وہ چیخیں سنی اور وہ رونا دھونا سنا، پھر ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا ہے. اور الحمدللہ جب تک یہ کراچی میں اتر نہیں گئے اتنی مشکلات آئیں کہ ہر مشکل آسان ہوتی چلی گئی. یعنی قدم قدم کے اوپر، ایک ایک قدم کے اوپر ہر روز میں نے ایک معجزہ دیکھا. کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 30 سالوں کا میرا کام ایک طرف، اور اس کے اندر چونکہ اب مسئلہ سب چھوڑ دیجیے، آپ جہاز راہ کرا دیا، پائرٹ دوبارہ چڑھ رہے تھے، ہاں پھر اٹیک کیا انہوں نے، وہ بھی چھوڑ دیجیے. ہم نے انڈیا کو بھی کہا، پاکستان کو بھی کہا کہ اپنی نیوی بھیجو، پاکستان نے بھیج دی. ٹھیک ہے، شپ ڈوبنے لگا، اس میں سے نکالا، پھر چھوڑ دیجیے. جو شپ ان کو لے کے سلالہ آ رہا تھا، سلالہ میں طوفان آ گیا، آفیشلی آن دی کٹ طوفان آ گیا، سلالہ پورٹ بند ہو گیا. پھر انہیں کراچی بلایا، وہ سیڑھی ٹوٹ گئی، ایک آدمی کا پورا پاؤں کٹ گیا. یعنی اس میں جو مشکلات آپ کو تو میں وہ بتا رہا ہوں جب سب حل ہو گیا، جب سب کام ہو گیا اس کے بعد کی بتا رہا ہوں. سیڑھی ٹوٹ گئی، ایک آدمی کا پاؤں پورا کٹ گیا. یہ گھر پہنچے ہیں، کیپٹن کے بھائی کا انتقال ہو گیا، دوسرے دن میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیسرے دن گورنر کی گورنر ہی چلی گئی. مطلب ایک چیز نہیں، یہ تو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سارے انڈر کنٹرول والے. وہ جو 4 مہینے میں نے کیسے گزارے، نہ مجھے دن پتہ ہوتا تھا، نہ رات پتہ ہوتی تھی، نہ مجھے پتہ ہوتا تھا آج میں سودان میں ہوں، آج میں عدن میں ہوں، یمن میں ہوں، آج میں صومالیہ میں ہوں، آج میں انڈیا میں ہوں، آج میں دبئی میں ہوں، آج میں ایجپٹ میں ہوں. ہوش ہی نہیں تھا 4 مہینے تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں تھا. لیکن یہ ایک ایسا تجربہ رہا کہ اب میں اس پہ تحریک بنا رہا ہوں. ابھی بھی 40 جہاز ان کے پاس انہوں نے پکڑے ہوئے، اور آلموسٹ 100 کے قریب انڈینز اور پاکستانی ان جہازوں پہ، اور 800 کے قریب ٹوٹل ان کے اوپر چڑھے ہوئے لوگ باقی کریو. تو وہ بھی انسان ہے، کیونکہ ہم جس رب پہ یقین کرتے ہیں وہ تو رب العالمین ہے نا، وہ رب المسلمین تو نہیں ہے نا. یا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں. ہم نے رحمت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور رحمت کا جو درجہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. ان سے بڑا رحمت للعالمین تو دنیا میں کوئی آئے نہیں. تو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک یا ہمارا مذہب دہشت گرد نہیں ہے. ہمارے مذہب جیسا تو محبت والا، ہماری تو پہچانی پڑوس کی گواہی ہے. پڑوس میں ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، کون رہتا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا. پڑوس کی گواہی پہ آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر یہ کہ آپ جو ہے ایک انسان کے قتل کو قرآن کہتا ہے کہ پورے انسانیت کا قتل ہے. ہندو سکھ عیسائی نہیں لکھا ہوا اس میں، یہودی اور وہ نہیں لکھا، اس میں لکھا ہے ایک انسان کا قتل.
تو ہمیں بعض اوقات حضرت امام حسن کا یا حضرت امام حسین کا ایک واقعہ ہے کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ پڑوس میں کوئی شخص غلط وضو کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط وضو کر رہے ہو، آپ نے کہا کہ میں دوبارہ وضو کرتا ہوں تو ذرا دیکھ لیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ تو نبی کے اولاد میں سے آپ تو غلط نہیں کر سکتے، میں ہی غلط۔ ہمارا مذہب یہ ہے، ہم تو ایک سیکنڈ میں دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہیں، ہم ایک سیکنڈ میں دوسرے کے عقیدے کو ٹوک دیتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں، اگر رب کو میرے ضرورت ہوتی سجدوں کی نا تو اسے ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتے بہت تھے اس کے پاس، بہت تھے فرشتے، اور جس کعبہ کی آج آپ حفاظت نہیں کر پا رہے اس کی حفاظت اس وقت ہوئی ہے جب کفاروں کا وہ جگہ تھی۔ ابابیلیں ہمارے زمانے میں نہیں ہیں، مسلمانوں کے زمانے میں کبھی ابابیلیں نہیں ہیں، جب کفاروں کا مکہ تھا اس وقت ابابیلیں آئی تھیں۔ لیکن آپ اگر یہ باتیں کریں تو آپ کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کے اعمال ہے، کلمہ پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، گورے کو پڑھا دیجیے بھی اگر وہ مسلمان نہیں ہوا ہے تو بیکار ہے کلمہ پڑھنا۔ اسلام در حقیقت آپ کے اعمال ہے۔ آخری خطبہ حجت الوداع، اس سے بڑی انسانی حقوق کو یہی یونائٹڈ نیشنز کا پورا چارٹر اس کے اوپر، آخری خطبہ حجت الوداع جو ہے پڑھ لیجیے۔